الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس عظیم عالم ربانی میرے بہت محبوب بھائی حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب ممبر پارلیمنٹ، میرے عزیز نوجوان نسل کی شاندار امید، انٹلیکچوئل پرسنالٹی عزیزم ڈاکٹر حافظ الرحمن صاحب، حضرت انیس صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر علماء ملت اسلامیہ، شہر کھمبم صوبہ تلنگانہ کے رہنے والے عظیم برادران اسلام اور دیگر علاقہ جات سے آئے ہوئے دینی بھائیوں، کچھ عرض و معروف سے قبل میں اپنے تئیں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہم لوگ سب سے پہلے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ اس مجلس میں مزید برکتوں کا اضافہ ہو۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اتنے زور و شور سے پڑھیے کہ حال کے اندر آپ کا درود گونجنا چاہیے۔ اس سے بڑا وظیفہ کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پڑھیے درود پڑھیے۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے کائنات مصطفیٰ و مصطفیٰ۔ محترم سامعین، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں
تمہارے لیے، ماشاء اللہ، اٹھیں بھی ماشاء وہاں، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ. دہن میں الحمدللہ. زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. میدان محشر ہے. جی وَيَقُولُ آدم و صفی اللہ نفسی نفسی، ہمارے باپ ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام. ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدائے عظیم قہار و جباری کا نظارہ پیش کر رہا ہے، چلیے ہم گنہگاروں کی شفاعت کر دیجئے. وَيَقُولُ آدم و صفی اللہ نفسی نفسی، ہم بہت پریشان ہیں، سرکار ہماری شفاعت اللہ کے حضور کیجئے. فرماتے ہیں اذهبوا الی غیری، میری ہمت نہیں ہے رب کے پاس جا کے تمہاری سفارش کرنے کی، کہیں اور چلے جاؤ. وَيَقُولُ نوح نجی اللہ نفسی نفسی، حضرت نوح کے پاس امت جائے گی. وَيَقُولُ ابراہیم و خلیل اللہ نفسی نفسی، جناب خلیل کے پاس جائے گی. وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم جیسے گنہگار جائیں گے. وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس ہم گنہگار اپنی فریاد لے کے جائیں گے. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. آج جب ساری کائنات کے سارے رسولوں کے پاس لوگ جائیں گے اور سب کا ایک جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ. آخری سہارا نبی کریم علیہ السلام ہوں گے جن کا میلاد آج آپ منا رہے ہیں. وہاں امت پہنچے گی، لواء الحمد کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، امت پکار اٹھے گی. وَيَقُولُ محمد الرسول اللہ نفسی نفسی، میرے آقا سر اٹھائیں گے سجدے سے اور کھڑے ہو کے بیتاب اپنی گنہگار امت سے کہیں گے انا لہا امتی، انا لہا امتی. آج ہی کے دن میں تمہارے لیے ہوں. ہر نبی نے اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی تھی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے رکھا تھا کہ کل میدان محشر میں اپنے رب سے اذن شفاعت لوں گا. آج اس نبی کا جشن میلاد آپ منا رہے ہیں. آگے کی بات عرض کروں، جیسا کہ عزیزم مولانا ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب نے بتایا، میرا بہت میجر آپریشن ہوا ہے. یہ تو میرے بچے ہیں اور ان کی ضد میں ٹال نہیں سکا، مچل گئے، میں آ گیا. کچھ اور ضروری باتیں سنیے، بقیہ علماء کرام آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کریں گے. میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے حبیب، میں نے سارے جہان وانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. حضرات، ایک شے ہے رحمت، دوسری اس کی ہے ضد، زحمت. کائنات میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی زحمت میں مبتلا نہ ہو، اور ہر شخص، ہر جماعت، ہر معاشرہ زحمت کو رحمت میں تبدیل ہونے کی آس لگاتا ہے. زحمت مصیبت کا نام ہے، رحمت راحت کا نام ہے. رب العالمین نے حضور کا انتخاب بنام رحمت فرمایا ہے. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. حضرات، آج پوری دنیا پر ایک نظر ڈالیے. پوری دنیا میں زحمتوں کے بادل امڑ رہے ہیں اور نفرتوں کی گھنگھور گھٹائیں برس رہی ہیں. ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی.
درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے، کس کس مرض کا علاج کیا جائے۔ حکومتیں بنتی ہیں عوام کی زحمت کو رحمت میں تبدیل کرنے کا مینیفیسٹو لے کر، ہر شعبے میں زحمت، مگر مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کسی بھی عزم کے پاس آج تک ایسا نسخہ کیمیا نہیں آیا جو شفاء کلی کی مکمل طور پہ سند رکھتا ہو۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تم میں سچا مسلمان وہ ہے جو دو کام کر لے۔ اسلام نے کوئی تیسرا کام آپ کو نہیں دیا، نہ کوئی تیسری ڈیوٹی دی، صرف دو کام دیے۔ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کا حق ادا کریں۔ دوسری بات، جتنوں کو پیدا کیا ان کا حق ادا کریں، یعنی خالق کا حق ایمانداری سے ادا کرنا اور مخلوق کا حق ایمانداری سے ادا کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی کو جو فالو کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب آئیے ذرا ہم جائزہ لیں۔ ہمارا ملک آج دنیا میں دیکھیے نا، برتھ ڈے، اب میلاد النبی کی بات آ گئی ہے تو ذرا انگریزی کا ایک جملہ استعمال کر لیں۔ برتھ ڈے ایک عام رائج الوقت اصطلاح ہے۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کے برتھ ڈے کا جشن، اور پھر ایک ڈے کی بات نہیں ہے، پھر ایک نفسیاتی بات کہہ دوں انسان کی۔ انسان کے نیچر میں سیلیبریشن ہے، وہ سیلیبریٹ کرنا جانتا ہے، اور انسان نیچر سے بغاوت نہیں کرتا۔ اور سیلیبریشن خوشیوں کے اظہار کا نام ہے۔ آپ کو کوئی نعمت ملی، سیلیبریٹ کیا آپ نے، کسی نے آپ پہ احسان کیا، سیلیبریٹ کیا آپ نے۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو ہندوستان، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیلیبریٹ کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اب دنیا میں حکومتوں کا جائزہ لیجئے آپ، یونائٹڈ نیشن کا جائزہ لیجئے آپ۔ یونائٹڈ نیشن میں انسانی حقوق کے تحفظ کا پورا چارٹر تیار کیا گیا، اور آج ایک بات بہت جم کر کے دنیا کے سامنے آ رہی ہے، ہیومن رائٹس ڈے۔ ہم تو آج رحمت للعالمین ڈے منا رہے ہیں، مگر ذرا غور کیجئے گا جو باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہیومن رائٹس ڈے کیوں؟ تاکہ انسانی برادری کے اندر جو منافرت ہے اسے محبت میں تبدیل کیا جائے۔ وومنس ڈے، عورتوں کا ایک دن منایا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ عورتوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کی ذلت سے عوام کو بیدار کرتے ہوئے عورتوں کے رسپیکٹ کا انسانیت سے مطالبہ کیا جائے۔ چلڈرن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ ہے نا دنیا بھر کی اصطلاحیں، یہ سب منایا جاتا ہے۔ اچھا صاحب، انڈیپینڈنٹ ڈے، آزادی کا دن، 15 اگست آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہندوستان کی آزادی کا جشن ہی تو مناتے ہیں۔ حکومت کے اعتبار سے الگ جشن منایا جاتا ہے، ہندوستانیوں کے اعتبار سے الگ جشن منایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس تاریخ میں کوئی نعمت ملی، یا جو وہ نعمت جو انسانیت کے لیے مقدر ٹھہری، اس نعمت کو جب پامال لوگوں نے کیا تو حکومتوں نے یہ ڈے کا سیلیبریشن پیدا کیا کہ تاکہ لوگوں کو دھیان دلایا جائے۔ مدر ڈے، آج ماں کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، بیٹا امریکہ سے پیسہ بھیجتا ہے، کوئی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ میں زمینی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں،
اور بہت آسان زبان میں بول رہا ہوں، ورنہ میری زبان تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ سب مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آواز نشاط اٹھتی ہے وہ بار ناکامی پیہم سے دبتی چلی جاتی ہے۔ یہ میری سہل ممتنع کی زبان ہے، مگر میں اس زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان زبان میں آپ تک اپنی بات پہنچا دوں۔ اب یہ دیکھیے مدر ڈے، تاکہ ماں کی عظمت کا احساس ہو۔ آج ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ چلڈرن ڈے، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ضعیفوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو ان تمام تر چیزوں کے لیے الگ الگ سے ایک ڈے بنایا گیا تاکہ لوگوں کے احساسات کو بیدار کیا جائے، مردہ ضمیر کو زندہ کیا جائے۔ اب آئیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف پیغمبر اسلام کا برتھ ڈے اگر عملی طور پہ منا لیا جائے تو پھر کسی ڈے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب میں اپنے دعوے پہ دلیل آپ کو پیش کروں۔ 100 سال تک ہندوستان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا غلام رہا۔ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا۔ تو آپ جشن آزادی مناتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے بڑی انسان کے لیے لعنت کا نام غلامی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت کا انسان کے لیے نام آزادی ہے۔ غلامی کی زنجیریں توڑ کر آپ آزادی کے شہرستان اور گلستان میں آباد ہو گئے، اور 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، مگر یہ ایک ہندوستان کی آزادی تھی۔ 15 اگست 1947 کو 100 سال کی انگریزوں کی غلامی سے اس ملک نے آزادی حاصل کی۔ مگر آئیے ذرا ہم جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ ہم رحمت ڈے کیوں مناتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 570 برس تک پوری کائنات میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اس 570 برس میں انسانیت شرک میں ڈوب گئی، کفر میں ڈوب گئی، بدعت و خرافات میں ڈوب گئی، جلاد بن گئی، اولادوں کو ذبح کرنے لگی، بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈالنے لگی۔ یہ پوری دنیا میں سارا تماشا ہوا تھا۔ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کی تہذیب دم توڑ چکی تھی۔ یونان کے فلسفے کو قبر میں مدفون کر دیا گیا تھا، مصر کا تمدن غارت ہو چکا تھا، روما کی سلطنت کی تہذیب کا چراغ بجھ چکا تھا، ایران کی عظمتوں کا پرچم سرنگوں ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں 570 عیسوی میں آئی ہے دنیا میں جمجم عید میلاد رسول، کھوئے گی دنیا کے سمغم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب آئیے، 15 اگست 1947 ہندوستان کی آزادی کا دن۔ میں نے پارلیمنٹ میں جو فرسٹ میڈن اسپیچ کی تھی ندوی صاحب، میڈن اسپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی تقریر میں کوئی آپ کو روکتا نہیں۔ تو میں نے پہلی تقریر جو پارلیمنٹ میں کی ہے، میڈن اسپیچ اسے کہتے ہیں، وہ میلاد النبی پہ کی ہے، اور میں نے حکومت کو متوجہ کیا کہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اگر ہندوستان کی آزادی کے لیے نیشنل ڈے ہوتا ہے تو پھر انسان کی آزادی کے لیے بھی ایک گزٹڈ ہالیڈے کا اعلان ہونا چاہیے۔ یہ میں نے تقریر کی ہے مارچ 1990 میں، اور میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان وی پی سنگھ صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا کے ذریعے لال قلعے کی فصیل سے میں نے 15 اگست 1990 کو کروایا۔ اس سے پہلے میلاد النبی کی چھٹی ہندوستان میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ تو اطلاعاً ایک بات آ گئی۔ اب آئیے، ملک آزاد ہوا، مگر کیا آج آپ کو آزادی محسوس ہو رہی ہے؟
انسانوں کے ضمیر کو کیا آج غلام پھر بنا کے نہیں رکھ دیا گیا؟ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت انگریز 100 برس تک اس ملک میں کھونٹا گاڑ کر کہے ابلیس لگاتے رہے۔ تو آپ سب کو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے ہندوستانی یہ بولتے ہیں کہ انگریز کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سفید انگریز چلے گئے مگر کالی اولادیں پیدا کر کے گئے۔ جو انگریز کر رہے تھے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، کیا آج وہ منظر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل ہو رہا ہے؟ ان تمام برائیوں کے خاتمے کا نام ہے میلاد النبی۔ اب آئیے ذرا سا ہم جائزہ لیں۔ حضور کی ولادت جب ہوئی تو وہ سما کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا، وہ منظر کیا تھا؟ اس کی گواہی سب سے زیادہ مستند کس کی ہو سکتی؟ میلاد النبی کا مطلب ہوا، دونوں عربی لفظ ہیں، میلاد کے معنی پیدائش، نبی کے معنی اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے انسانیت کی رہنمائی کرنے والا۔ تو حضرت آمنہ صلوات اللہ علیہا سے بڑھ کر تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ ان کے بیٹے ہیں، ان کے لال ہیں، اور پھر کیسے؟ باپ کا نام عبداللہ، ابدیت کے خمیر سے پیدا ہوئے۔ ماں کا نام آمنہ، امن کی گود، شانتی کی گود، پریم کی گود میں کھیلے۔ دائی کا نام حلیمہ، حلم و مروت کے سائبان میں اپنی زندگی کی اٹھان لی انہوں نے۔ حضرات، حضور جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو حضرت آمنہ کا جو بیان ریکارڈ پہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے لال نے عجیب کرشمہ دکھلایا۔ جب میرا محمد دنیا میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ زمین پہ آتے ہی میری گود میں جو ہی برآمد ہوئے، زمین پہ سمجھدار آدمی کی طرح بیٹھ کر خانہ کعبہ کے رخ پر سجدہ کیا اور زبان حال سے پکار اٹھے، اللہم یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ حضرت آمنہ کا بیان۔ تو دو چیزیں حضور نے ماں کی گود میں دنیا کو دیا، ایک تو اللہ کی عبادت اور دوسرے بندوں کی خدمت، اور اسی کو اسلام میں عبادت الہی کو مذہب کہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کو اسلام کا تصور سیاست کہتے ہیں۔ حضرات، حضور بڑے ہوئے، ان کی جیونی دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ آزاد کروایا حضور نے، ضمیر آزاد کروایا، صرف زمین آزاد نہیں کروایا۔ حضور نے اخلاق کو زندہ کیا، حضور نے رحمت دنیا کے اوپر برسائی، حضور نے صبر کا معیار دنیا کو دیا، حضور نے کفر کی جگہ اسلام کو قائم کیا، حضور نے شرک کی جگہ ایمان کا پرچم لہرایا، میلاد النبی نے بدعتوں کی جگہ سنتوں کے چراغ جلا دیے۔ یہ ہے میلاد النبی کی وہ برکت جس برکت سے آج بھی دنیا کے کروڑوں انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی زندگی دیکھیے، عورتوں کی بات ہوتی ہے وومنس ڈے، مگر کیا ملک میں عورتیں جلائی نہیں جا رہی ہیں؟ کیا عورتوں کے ساتھ درندگی نہیں ہو رہی ہے؟ قانون تو بہت بنا لیا لوگوں نے، مگر تحفظات کی کوئی کرن ان کے قانون کے پردے سے ابھرتی ہوئی دکھلائی نہیں دیتی۔ مگر آئیے، آج ایک بیوہ کا کیا حال ہے؟ وومنس ڈے منا رہے ہو، ایک بدھوا، ایک بیوہ، ایک ویڈو، اس کا کوئی سرپرست، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی عمر 25 سال کی ہوتی، جانتے ہو چہرہ کیا تھا؟ ان کا چہرہ والضحیٰ۔ قرآن کے آئینے میں دیکھو ان کو۔ یہ میلاد النبی میں جو شخصیت ظاہر ہوئی، قرآن خود کہتا ہے میں اپنے نبی کا اپنے آئینے میں تمہیں چہرہ دکھلاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے نبی کا چہرہ چمکتا ہوا سورج ہے۔ واللیل اذا سجا، میرے نبی کی کالی کالی زلفوں سے گھٹائیں بھیک مانگتی۔
अलम नशरह लका सदरक, उनका सीना, अलम नशरह लका सदरक, उनकी रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उनका इखलाक, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, उनकी शख्सियत, ताहा व यासीन, वो सो जाएं तो मेराज मनामी, वो जागें तो खुदा से हम कलामी। विधवा को पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। 25 साल की लड़की, 27 साल का उसका हस्बैंड, आज हुई शादी, कल मर गया उसका शौहर। अब यह जालिम समाज पति की चिता पर पत्नी को जलाकर सती कर देता था। क्या यह सच्चाई नहीं है? ये तो इस मुल्क की कठोर सच्चाई है। तो जब पति की चिता पर पत्नी को जलाकर सती कर दिया जाता था, ऐसे माहौल को ख़त्म करने के लिए जो रहमत आलम आया, उसने क्या किया? 25 साल की शानदार जवानी, न सीरत का जवाब न सूरत का जवाब। शादी की फिक्र हुई जनाब अबू तालिब को। मक्का में हसीन औरतों की कमी नहीं, नौजवान लड़कियों की कमी नहीं। और कौन था जो हुजूर से शादी करने का घराना मुतमन्नी नहीं होता? मगर अल्लाह के हबीब ने जब समाज पे निगाह डाली, मीलादुन नबी क्या की बरकतें देखिए, जब समाज पे नज़र डाली तो हुजूर ने औरतों को 4 कैफियत में पाया। औरत अनमैरिड, उसकी सोच का तरीका अलग होता है। मैरिड औरत की सोच का तरीका अलग होता है। तलाक शुदा औरत की सोच का तरीका अलग होता है। बेवा और विडो की सोच का तरीका अलग होता है। ये औरतों की 4 नफ्सियात का सरकार ने मुताला किया। मगर इनमें जिसको सबसे ज़्यादा ज़ख्मी पाया, जिसके एहसासात पे रोज़ाना कोड़े बरसते रहे, जो लम्हा लम्हा मरती है, कभी सुर्ख डोला देखा तो मर गई, कभी किसी के यहाँ शादी हो रही है तो मर गई, इसलिए कि उसका सुहाग तो उजड़ चुका था। और ज़माने ने उसके साथ क्या ज़ालिमाना सलूक किया कि अगर वीडो सुबह सवेरे किसी को नज़र आ जाती थी तो लोग कहते थे आज का पूरा दिन खराब हो गया, ये मनहूस है, ये डाइन है। ऐसे माहौल में मेरे मुस्तफ़ा ने किसी कुंवारी लड़की का इंतखाब नहीं किया। जो सबसे ज़्यादा मजरूह दिल था, उस दिल को रहमत ने संभाल लिया। 25 साल की उम्र मुस्तफ़ा की है, 40 साल की उम्र उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की भी है। फिर एक शौहर से वो बेवा नहीं हैं, 2-2 शौहरों से बेवा हैं, उनके बच्चे हैं। अल्लाह के हबीब ने समाज को मीलादुन नबी का पैगाम दिया कि ऐ जालिम लोगो, तुम तो सुहागनों को अभागन बना के छोड़ते हो। लो आज अभागन को सुहागन बनाने का मैं गारंटी देते हुए हमेशा के लिए बेवा के लिए शादी का रास्ता खोलता हूँ। अब जो लोग बेवा औरत के साथ हमदर्दी करके शादी करेंगे, वो एक तो सीरत के एतबार से अच्छे होंगे, दूसरे सुन्नत नबवी पे उनका अमल जारी और सारी हो जाएगा। ये रसूल पाक का मामला है। लड़कियां दफन की जाती थी, वोमेन्स डे मना रहे हैं, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली शैतानी कुव्वतें उसको 15 अगस्त के दिन सारे बलात्कारियों को छोड़ देती हैं। आप मुझे बताओ, ये वोमेन्स डे मनाया जा रहा है, ये औरतों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मेरे आका का जब इनकलाब आया तो फरमाया कि मेरे इनकलाब की बरकत ये होगी कि एक औरत एक मुल्क से सनआ से चल कर के मक्का मुकर्रमा आएगी और रास्ते में उस पर बुरी नज़र डालने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं समाजियात के एतबार से मीलादुन नबी की बात आपसे कर रहा हूँ। उछालना तो मुझे आता है, नारा लगवाना भी मुझे आता है, चौका छक्का नहीं अट्ठा मारना मुझे आता है। ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़रूरत है तहरीक की, तकरीर की ज़रूरत नहीं है।
ضرورت ہے نظم و ضبط کی، ضرورت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ و رسول پر۔ کیا مطلب؟ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوی مسلمانی پہ دلیل ہمارے پاس کیا رہ گئی ہے؟ اگر ہمارے پاس سچا عشق رسول ہوتا تو ہم اللہ کے حبیب کی سنتوں کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کو بتاتے کہ ہم جیسے ہمارے مصطفیٰ ایسے چلتے تھے، ہمارے حضور ایسے کھانا کھاتے تھے، ہمارے حضور اس سادگی سے کپڑا پہنتے تھے، ہمارے حضور اس طرح سے نظر نیچی کر کے چلتے تھے، ہمارے حضور اس طرح یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ کا عید میلاد النبی منانے والوں، صرف سال میں ایک دن نعرہ رسالت لگا کر کیا تم اپنا فرض پورا کر رہے ہو؟ کمال تو یہ ہے، میلاد النبی اللہ کا وہ انعام ہے، خدا کی قسم، کہ لمحہ لمحہ میلاد النبی منانا چاہیے، لمحہ لمحہ میلاد النبی کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے۔ اٹھتا ہوا ہاتھ بولے نبی نبی، یہ میلاد النبی کی بات ہے۔ بیواؤں کا سہارا بنے ہمارا عمل، یہ جشن میلاد النبی منانے کی بات ہے۔ مطلقہ عورتوں سے ہمدردی کرے ہمارا عمل، یہ میلاد النبی منانے کا معاملہ ہے۔ 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، مسجدوں کی طرف اٹھتا ہوا قدم میلاد النبی منائے، سجدوں کی سوغات ملے اور میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہو۔ ہم اپنے عمل سے اگر میلاد النبی منا لیں، ہم اپنے قول سے صرف میلاد النبی مناتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ہمیں اپنے عمل سے میلاد النبی منانا چاہیے۔ بدعات کو چھوڑ کر سنتوں کا چراغ جلا کر ہمیں میلاد النبی منانا چاہیے۔ گھمنڈ کا سینہ توڑ کر انکسار کا ماحول پیدا کر کے ہمیں میلاد النبی منانا چاہیے۔ غیر مسلم اور مسلم نہ دیکھ کر بیمار اور پریشان حال کا سہارا بن کر ہمیں میلاد النبی منانا چاہیے۔ ہمارے آقا کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، میلاد النبی واقعی اگر عملی طور پہ آپ منانا چاہتے ہیں تو روزانہ میلاد النبی کی مبارک شعاؤں سے دنیا کو آپ سیراب کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا عمل دیکھ کر دنیا کہتی ہے اگر اسی کا نام اسلام ہے تو دور سے اسلام کو سلام۔ میرے بھائی، آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آج ہم گالیاں بک رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہم برائیاں کر رہے ہیں، بے حیائیاں کر رہے ہیں، اور میلاد النبی کا دن آیا تو جلوس نکال رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ متمدن لوگ تھے، اب تو ڈی جے بھی ہو رہا ہے، غیروں کی کا عمل بھی ہمارے ماحول میں جاری ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے اپنی بد فطرتی کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس امارہ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب تک ہم اپنے ماحول میں ابراہیمی باپ اور اسماعیلی اولاد نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک ہمارے ماحول میں اب انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، صرف میلاد النبی کو صرف نظر کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میلاد النبی کے پیغام پر ہم نے عمل کر لیا ہوتا، وہ جہاں بڑا دعویٰ ہے ہمیں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا آپ ہی تھے جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا رہے تھے؟ نہیں تھے، وہ آبا تو تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کسی ایک جائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج عید میلاد النبی کے موقع پر یہ عہد کرنے کا موقع ہے، یہ وعدہ کرنے کا موقع ہے، یہ اپنے ضمیر کو ٹٹولنے کا موقع ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو آج کے دن ایک وعدہ کیجئے کہ جب ہم میلاد النبی مناتے ہیں تو صرف ایک وعدہ ہم لوگ کر لیں،
جتنی بری عادتیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے کسی ایک بری عادت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے کا کہ کمر باندھ لیں اور کہیں یا رسول اللہ آپ نے ساری برائیاں ختم کی تھیں، آقا آپ کے میلاد کے موقع پہ ہم گنہگار امت تھی بہت برباد ہو چکے، حضور آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ برائی ہم زندگی میں نہیں کریں گے۔ تو آئیے وہ برائی بھی بتا دوں۔ ایک صحابی آئے نبی، بس اب میں تھک چکا ہوں، بقیہ اپنے علماء کے لیے چھوڑتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، ایک صاحب آئے، صحابی نہیں، ان کا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ۔ کہا حضور ایسے کیسے بسم اللہ کر دوں؟ تو پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا سرکار دنیا میں جتنے عیب ہیں وہ سب میری ذات کے اندر موجود ہیں، ساری برائیوں کا پیکر ہوں میں، اور ابھی کلمہ پڑھوں گا تو آپ کہیں گے سب چھوڑ دو، وہ میرے بس کا نہیں ہے۔ ہاں آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ ان تمام برائیوں میں کسی ایک پہ آپ پابندی لگا دیں، میں پابند رہوں گا، بقیہ کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ سنیے رحمت کس طرح انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں دامن اسلام میں لیا، اور میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ جھوٹ مت بولنا۔ آپ ذرا سوچیں، جھوٹ مت بولنا۔ اب وہ تو تھے شرابی، ادھر گئے شراب پینے کے لیے، ادھر سے مسجد سے اذان کی آواز آئی، بولے یار پی کے تو جاؤں گا، بھک بھک منہ سے آئے گا، لوگ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو، اگر بولوں گھر سے آ رہا ہوں تو نبی سے غداری کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بیعت کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس طرح شراب چھوٹ گئی، اس طرح زناکاری چھوٹ گئی، اس طرح برائی چھوٹ گئی۔ اللہ کے حبیب نے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کائنات عالم سے برائیوں کا خاتمہ کر کے بھلائیوں کی ڈگر کا ہمیں مسافر بنا دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں دو بات اور کہوں گا آپ سے۔ جب میلاد النبی آئے، دن آئے، اگر جلسے جلوس آپ کر رہے ہو شریعت کے دائرے میں کرو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ شریعت سے باہر نکل کر عبادت بھی بغاوت ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں رہتی، تو جلوس آپ کا کون سی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو کام آپ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا مسلمانوں پیڑ لگاؤ، 1500 برس پہلے فرمایا تھا درخت لگاؤ۔ پالوشن آج کا میٹر ہے، پردوشن آج کا میٹر ہے، کثافت آج کا میٹر ہے۔ حضور نے اس کا علاج 1500 برس پہلے کیا تھا۔ تو میلاد النبی پہ ایک عبید اللہ اعظمی کا اور مشورہ ہے آپ کو، جب وہ ساعت سعید آ جائے اور جب وہ تاریخ آ جائے، ہر مسلمان اپنے اوپر فرض کر لے کہ اللہ کے حبیب کے فرمان پہ ہم عمل کریں گے اور ایک درخت لگائیں گے۔ حضور نے فرمایا چرندے پرندے اس سے روزی پائیں گے، مسافر اس کے نیچے آرام کریں گے۔ ذرا دیکھیے تو نگاہ نبوت کو سلام کیجئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے۔ کیا بات میرے آقا نے 1500 برس پہلے فرمائی تھی، درخت لگاؤ۔ 1500 سال کے بعد بھی اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ اس ماہ ربیع الاول میں ہر مسلمان، بچی بچہ، عورت مرد جوان، ایک درخت لگا دے۔ آپ ہر سال میلاد النبی کے موقع پر اس دیش کو 30 کروڑ درخت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پہچانے جائیں گے، جلوس آپ کا جا رہا ہے، کھا پی کے برابر کر دیا آپ نے؟ نہیں، چاند آ جائے کلکٹر سے رابطہ کیجئے، اپنے ضلع کے ایس پی سے رابطہ کیجئے، اور ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیجئے، پریس والوں سے رابطہ کیجئے، اپنے ایم پی ایم ایل اے اور چیئرمین سے رابطہ کیجئے، میونسپل کارپوریشن کے ممبروں سے رابطہ کیجئے، اور ہاسپٹل جا کر کے ڈاکٹروں سے، جو غریب لوگ ہیں بغیر پیسے کے، جن کا کام جو مر رہے ہیں، ان غریبوں کی ایک لسٹ لیجئے۔ اس میں ہندو مسلمان نہیں دیکھنا ہے، بیمار دیکھنا ہے، مریض دیکھنا ہے، اور دوائیں خریدیے، ان کے لیے پھل فروٹ خریدیے۔ جلوس جہاں سے بھی آپ نکالتے ہوں نکالیے، مگر جلوس آپ کا ختم ہونا چاہیے سرکاری ہاسپٹل پر،
اور وہاں جانے کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کر لیجئے. یہ پھل، یہ مٹھائی، یہ دوائیں، ڈاکٹر، ان کو لے کر ہر مریض کے سرہانے رکھ دیجئے. ہمارا ہندو بھائی آپ سے پوچھے گا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب آج تک تو تم نے ایسا نہیں کیا، آج ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ تو کہہ دینا آج وہ پیدا ہوا تھا جس نے صرف انسانیت کی ہمدردی کیا تھا. آج میلاد النبی ہے، آج رحمت عالم کا برتھ ڈے ہے. وہ آئے ہی تھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ آئے ہی تھے بیماروں کی مدد کرنے کے لیے. خدا کی قسم اگر ہر شہر میں آپ نے یہ کر لیا اور میڈیا نے اس کو کور کیا اور شہر کے لوگوں پر اس کا اتنا بڑا اثر ہوگا کہ یہ جو نفرتوں کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ محبتوں کے دھارے میں بہہ جائیں گے اور ایک اچھا سا ماحول پیدا ہوگا. میرے پاس بہت سارے میٹر ہیں، سب تو کور نہیں کر سکتا یار، زندہ صحبت باقی، کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا. ابھی سر دست صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ساری بری عادتیں چھوڑ دیجئے. ایک دو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، مسلکوں کے نام پر ہم ایک دوسرے کو کاٹ مار رہے ہیں. ارے بھائی اپنے مسلکوں کے تحفظات کے ساتھ آپ ملت واحدہ کی حفاظت کے لیے میدان میں آئیے. آج کون سا ظلم ہے جو آپ کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا ہے؟ آج کون سا آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا رہی؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں تم مسلمان ہو؟ ہاں صاحب میں مسلمان ہوں. تو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک سیدھا سوال ہے نا میرا. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا میں اس سے پوچھوں کہ تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں. تو نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ مسلمان ہونا دعویٰ ہے، نماز پڑھنا دلیل ہے. مسلمان ہونا دعویٰ ہے، فرض ادا کرنا دلیل ہے. مسلمان ہونا دعویٰ ہے، اتباع نبوت دلیل ہے. تو دلیل کے ساتھ چلو میرے بھائی. آج ہم لوگ، ہمارا جرم کیا ہے ہندوستان میں؟ دیکھو میں تو بہت بے باک آدمی ہوں. میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس مودی جیسے موزیک ایسی تیسی کر دیا تھا. اٹھا کے پڑھ لو گجرات کا فساد اور 2002 کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لو. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا بات، آخری بات کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جرم کیا ہے اس ملک میں؟ حضرات گرامی، آج اس ملک میں جو ذلت و رسوائی ہماری ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت معاف کیجیے گا، بہت بات کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جرم کیا ہے بھائی؟ جو لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کی نگاہ میں کوئی جرم تو ہوگا نا جس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے. وہ جرم کیا ہے ہمارا؟ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی جرم نہیں. مگر میری نگاہ کہیں تو اور دیکھ رہی ہے. دنیا میں مارے جا رہے ہو زمین کے اوپر اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اور قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کہیں کہ تم مسلمان تھے کب؟ تو یہاں بھی ٹھکائی اور وہاں بھی ٹھکائی. ہم سے زیادہ خسارے میں رہنے والا کون ہوگا؟ اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پروردگار عالم، میں نے اس بیماری کے ماحول میں بھی جو ہمت کی تیری توفیق سے، اے اللہ جو باتیں میری زبان سے حق اور سچ نکلی وہ تیری طرف سے، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو وہ میرے کم علمی کا نتیجہ ہے. میرے مالک، میں تیرے ان تمام بندوں کو گواہ بنا کر اپنی اسٹیج کی ہر غلطی سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.